صفحہ نمبر 315 حدیث نمبر 654 کے مضامین کی روشنی میں ہم نے مجالس کے آداب سیکھے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص کو مجالس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے اسی وقت جواب دینا ہے۔ صاحب منصب کی گفتگو کو کاٹنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے مشورہ مانگا جائے تو وہ مشورہ دے، اس سے مشورہ نہ مانگا جائے تو وہ مشورہ نہ دے۔ مشورہ دینے کے بعد وہ مشورے پر تعمیر کی انتظار میں نہ بیٹھا رہے، وہ بھول جائے اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے۔ اور نصیحت کرنی ہو تو ایسے موقع کا، ایسی فرصت کا تلاش کیا جائے کہ جس موقع پر کی گئی نصیحت نفع بخش ہو، یعنی تنہائی میں نصیحت کی جائے، محبت و پیار اور احترام کے لب و لہجے کے ساتھ نصیحت کی جائے۔ نصیحت میں تلخی کا مظاہرہ نہ کیا جائے تاکہ وہ نصیحت ضائع نہ ہو۔ دوسری بات ہم نے کل کی مجلس میں یہ سیکھی کہ سائل پر خرچ کرنا یہ اس کا حق ہے۔ جب اللہ کے واسطے سے، اللہ کے نام پر کوئی آپ سے مطالبہ کرے اور آپ دیکھیں کہ وہ حقدار ہے اور کسی مشتبہ سلسلے میں ملوث نہیں ہے، اور آپ کی استطاعت ہو، طاقت ہو آپ کی کہ آپ اس پر خرچ کریں تو کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ذکر کیا گیا ہے۔ ضمناً سورۃ النساء کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا کہ اگر سائل کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوء تصرف فی المال ہے، یعنی مال کو خرچ کرنے کا شرعی طریقہ نہیں اپناتا، شعور مند نہیں ہے، بے سمجھ ہے، اس کے ہاتھ میں مال تھمانا، مال کو ضائع کرنا ہوگا، حقداروں کو محروم کرنا ہوگا، وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، تو ایسے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم مال اس کے ہاتھ میں نہ رکھیں، بلکہ اس کی جو وقتی ضرورت ہے، اسے لباس کی ضرورت ہے، اسے دوائی کی ضرورت ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کر دیں، وہ بھی اسی احتیاط کے ساتھ کہ وہ اسے ضائع نہ کرے۔ بہت زیادہ راشن لے کر اسے دے دیا گیا ہے تو وہ جائے گا، اسے فروخت کرے گا، پیسے حاصل کرے گا، اور پیسے کے ذریعے پھر وہ اپنی کوئی عادت پوری کر لے گا۔ تو اس لیے محتاط انداز سے نگاہ رکھتے ہوئے، اپنے شعور اور اپنی سمجھداری کو بروئے کار لاتے ہوئے، حقدار کی پہچان کرتے ہوئے اس پر خرچ کیا جائے۔ بالفرض آپ نے ان سارے آداب کا، اصولوں کا خیال رکھا، آپ نے خرچ کر دیا، تو بھول جائیے کہ اب جس پر خرچ کیا ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اس سے شکریہ، جزا، بدلے، پذیرائی، احترام کی انتظار نہ کیجیے۔ آپ کا یہ خرچ اللہ کے لیے ہے، اس لیے رد عمل میں اس کا کوئی اچھا رویہ ہو جائے، یا مثلاً اس کا اچھا رویہ نہ ہو، تو اس سے کوئی فرق
خرچ کرنے والے کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم نے سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سخاوت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو حتی الامکان رد نہیں فرماتے تھے اور اس کی توقع سے زیادہ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی وصف تھا کہ آپ حقدار کو پہچان کر آپ اس کے مطالبے سے پہلے ہی اس کے ساتھ تعاون فرما دیتے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی انتظار نہیں فرماتے تھے کہ وہ آئے، کہے اور پھر اس کی مدد کی جائے، ایسا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو حقدار کی پہچان کرنا یہ امیروں کی ڈیوٹی ہے۔ حقدار اگر اپنی پہچان کرا دیتا ہے اور وہ حقدار بھی ہو تو یہ اس کی طرف سے ایک اضافی خدمت ہے جو امیر کے لیے کر دی گئی۔ ڈیوٹی تو اصل میں یہ خرچ کرنے والے کی تھی کہ وہ پہچان کرے، وہ نگاہ رکھے، رب نے اسے صاحب مال بنایا ہے، ہمسایوں کو دیکھے، برادری کو دیکھے، اپنے محلے علاقے کو دیکھے، مریضوں کی خبر گیری کرے، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان کے شکریہ کی یہی صورت ہے۔ لیکن وہ اپنی مصروفیتوں میں تھا اور اسے کسی نے توجہ دلا دی کہ فلاں حقدار ہے تو یہ محسن ہے اس کا، یا بالآخر حقدار اگرچہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ وہ جا کر اپنی ساکھ کو متاثر کرے اور جا کر کسی سے کہے کہ میں تعاون کا حقدار ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ راستہ پائیدار بھی نہیں ہے، کفالت بھی اس سے نہیں ہوتی، پوری بھی نہیں پڑتی، لوگوں کے دینے سے پوری نہیں پڑتی۔ لیکن اگر اس نے یہ تعارف کرا دیا ہے کہ میں حقدار ہوں، یا بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، یا مریضوں کا ساتھ ہے، کوئی توجہ اس نے دلا دی ہے، تو یہ کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں ہے۔ کم از کم خرچ کرنے والے کو اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں دینا چاہیے کہ جی آپ نے تو یہ راستہ ہی بنا لیا ہے، وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ، اس کے دل کا اطمینان نہیں ہے وہ نہ کرے خرچ، لیکن وہ کسی کے گناہ اپنے سر نہ لے، وہ کسی کے گناہ اپنے سر نہ لے، اور ساری کاوشوں کے باوجود آپ کا خرچہ صحیح مقام پر نہیں پڑا، آپ کا اجر و ثواب ضائع نہیں، آپ کا اجر و ثواب باقی اور برقرار ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، ایک شخص نے خرچ کیا، اس نے سوچا کہ آج میں خرچ کروں گا، لوگوں کو دکھائے بغیر خرچ کروں گا، ریاکاری سے بچتے ہوئے خرچ کروں گا۔ اس نے اللہ کا کرنا چور کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دی، وہ پہچان نہ پایا، نیت تو نیک تھی لیکن پہچان میں غلطی لگ گئی۔ لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا لو دیکھو، آج تو چوروں پر خرچ کیا جا رہا ہے، حقداروں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اسے بھی اطلاع مل گئی کہ رات جو میں نے خرچہ کیا تھا وہ صحیح مقام پر نہیں لگا۔ اگلے روز خرچ کیا، کسی امیر کے ہاتھ میں وہ خرچہ چلا گیا۔ اگلے روز خرچ کیا تو کسی بے راہ روی کا شکار خاتون کے ہاتھ میں وہ صدقہ چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے عرض کیا، اللہ میں تو آپ کی رضا کے لیے صحیح حقدار کو تلاش کرنے کی کوشش میں تھا، اب میرے خرچے کا کیا بنے گا؟ تو اس سے کہا گیا کہ آپ کا خرچہ ضائع نہیں ہے، چور پر خرچ کیا ہے تو اسے احساس ہوگا
کہ لوگ تو اپنی کمائی میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اور میں کیسا ہوں کہ میں لوگوں کی کمائی چھین لیتا ہوں، تو اسے احساس ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا، اور شاید وہ آپ کی اس نیکی کی برکت سے چوری سے توبہ کر لے۔ امیر آدمی پر آپ نے خرچ کیا، شاید وہ آپ کا رویہ دیکھ کر اسے بھی احساس ہو کہ وہ کم مال والا ہے اور وہ کھلے ہاتھ والا ہے، اور میں صاحب مال ہوں، میں نے تو آج تک خرچ نہیں کیا، مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ وہ سخاوت کے راستے پر آپ کے صدقے کی برکت سے آ جائے۔ اور بدکار وہ بھی آپ کے خرچے کی برکت سے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے شعور اور سمجھ نصیب فرمائے، اور وہ توبہ کر لے کہ لوگ تو نیکی کے راستے پر ہیں اور میں کس راستے پر ہوں کہ لوگوں سے گناہوں کا ارتکاب کر کے میں رقمیں حاصل کرنا چاہتی ہوں، جبکہ لوگ اپنے رزق حلال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لوگوں کے لیے نیکیوں کے راستے کھولتے ہیں۔ تو آپ کا خرچہ اگر اس میں خلوص نیت کی بات شامل ہے تو وہ فائدہ مند ہوگا، آج ہو یا آج کے بعد ہو، آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے آپ نہ احسان جتلائیں گے، نہ طعن و تشنیع کریں گے، نہ کوئی اعتراض کریں گے۔ جسے خرچ کرنے کے بعد طعنہ دینا ہو، احسان جتلانا ہو، شکریہ کی امید رکھنی ہو، مناسب منصب چاہیے ہو، ایسے بندے کو چاہیے کہ اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے خرچ ہی نہ کرے، کیونکہ اس کے خرچے نے اسے کوئی مفاد نہیں دینا ہے، اس کے خرچے کی بنیاد خلوص نیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ عمومی تھی، جیسا کہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے کالریح المرسلہ، ہواؤں کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ ہوائیں تو ہر رخ پر چلتی ہیں، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، امیروں کو لگتی ہیں، غریبوں کو لگتی ہیں، بیماروں کو لگتی ہیں، تندرستوں کو لگتی ہیں۔ گویا وہ کھلے ہاتھ والا اور کھلے دل والا بندہ ہے، اس کے رزق کے ذریعے مفادات ملتے ہیں، امیروں کو بھی غریبوں کو بھی۔ بہت باریکیوں میں نہیں جاتا، بڑی باریکیوں کے حساب میں نہیں پڑتا، ارادتاً کچھ نہ کچھ فالتو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے رزق کے ذریعے کسی نہ کسی کو کوئی سہولت مل جائے۔ ایک شخص کی اللہ نے بخشش فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی، بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کرتا تھا کہ اگر اس کا معاملہ کسی امیر آدمی کے ساتھ ہے، امیر آدمی خوشحال آدمی کے ساتھ ہے، اس خوشحال نے اس کی رقم دینی ہے تو یہ اسے بھی ٹائم دے دیتا تھا۔ یہ اخلاقی اس کا لیول تھا، اس کا معیار تھا کہ وہ اس سے کہہ دیتا کہ اگر آپ کو فی الحال مزید ضرورت ہے تو آپ استعمال کر لیجیے اس رقم کو، مجھے بعد میں دے دینا، اگلے ہفتے دے دینا، اگلے مہینے دے دینا، کوئی اور پریشانی باقی رکھ کے میری رقم مجھے واپس کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری رقم سے ہی اپنا کام مزید چلانا چاہتے ہو تو چلا لو۔ تو وہ سہولت مندوں کو بھی یا مالداروں کو بھی کچھ نہ کچھ کھلے دل سے ٹائم دے دیتا تھا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ وسعت ظرف پسند آئی اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بخشش فرما دی اور کہا کہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں پر رحم فرمائیں۔ تو سخاوتیں اسی انداز سے کریں۔ اور میں اس ضمن میں ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ اگر سخاوتیں یعنی اپنا ذاتی مال کسی کو اللہ کی رضا کے لیے مفت میں دے دینا اور متبادل میں کچھ نہ مانگنا، ہمارا دین ہمیں اگر یہ سکھاتا ہے
تو پھر ہمیں اپنے متعلقین، اپنے معاونین، اپنے ملازمین، اپنے نوکروں، اپنے گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے معاوضے بھی سخاوت کے ساتھ متعین کرنے چاہیے۔ ہمیں معاوضے بھی سخاوت کے ساتھ متعین کرنے چاہیے۔ کسب معاش ہوتا ہے کفالت کے لیے۔ ہمیں یہ حساب نہیں لگانا چاہیے کہ چل کیا رہا ہے، وہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے۔ جو بے روزگار ہے اسے کچھ نہ کچھ مل جانا، بالکل کچھ نہ ملنے سے وہ سمجھتا ہے بہتر ہے، کہتا ہے بھی دہاڑی لگی نہیں ہے، حق تو 1000 کا بنتا ہے، اب 700 میں نہ کروں تو 700 بھی چلا جائے گا۔ تو چل کیا رہا ہے اس کو پیش نظر نہ رکھیں، ہونا کیا چاہیے اسے پیش نظر رکھیں، اسے پیش نظر رکھیں۔ جو شخص آپ کی دکان پر صبح 8 بجے آ جاتا ہے اور رات کو 8 بجے واپس جاتا ہے، اسے آپ جو معاوضہ دیتے ہیں، اگر اس معاوضے کے ذریعے وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں بھر سکتا اور مکان کا کرایہ بھرنے کے لیے وہ میرے پاس، اس کے پاس ادھار مانگ رہا ہوتا ہے، بچے کے علاج کے لیے وہ ادھار مانگ رہا ہوتا ہے، تو سوچئے کہ اس کے پاس کتنی مزید ڈیوٹی دینے کا ٹائم ہے کہ یہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے۔ اس کا جو قوت کا ٹائم ہے وہ تو سارا ہم نے لے لیا اس سے، صبح 8 سے رات 8 تک 12 گھنٹے وہ کام کرتا رہا۔ اب ہم 20,000 اسے معاوضہ دیتے ہیں، 15,000 معاوضہ دیتے ہیں، اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کے 5, 7, 10,000 ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مجبور ہے وہ فلاں سے پکڑے، فلاں سے پکڑے، فلاں سے پکڑے۔ تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ہی اس کے 5 بڑھا دیں، ہم ہی اس کے 5 بڑھا دیں۔ جب خدمت ہمارے لیے کرتا ہے تو ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بجائے اس کے کہ ہم پر 2 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ بنے، ہم پر 1 لاکھ زکوٰۃ بن جائے سالانہ۔ ہم معاوضے کھلے دل کے ساتھ دیں، اگر ہم اسے افورڈ کر سکتے ہو تو یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ معاوضے کھلے ہاتھ سے نہ دینا، اس سے یہ ہوگا کہ مسلم معاشرے کے افراد سخاوتوں کی برکت سے محروم ہو جائیں گے، وہ سخاوت نہیں کر سکیں گے۔ آج بندہ حساب لگاتا ہے کہ روزانہ کا خرچہ 1000 روپے ہے، 30,000 تو ہم دے رہے ہیں، روزانہ کا خرچہ 700 ہے، 21,000 تو ہم اسے دے رہے ہیں، اس سے دال روٹی خوشحالی سے چل سکتی ہے۔ گویا یہ 50 سال تک کام کرتا رہے گا اور 50 سالوں میں اس کے مالکان یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ دال روٹی اس کی پوری ہو جانی چاہیے۔ ادھر دال مہنگی ہوگی، ادھر وہ 200 روپے بڑھا دیں گے، ادھر فلاں چیز مہنگی ہوگی، رکھنا اسے دال روٹی پر ہے۔ اب اس دال کے خرچے میں سے، اس روٹی کے خرچے میں سے وہ 10 20 روپے بچائے، آخری عمر میں جا کر اللہ کا گھر دیکھ کے آئے، یہ مناسب ہوگا کیا؟ وہ اپنی بیمار بہن پر خرچ نہ کر سکے، وہ بیوہ پر خرچ نہ کر سکے، وہ زندگی بھر یتیم پر خرچ نہ کر سکے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ خوشحال ہیں اور خوشحالی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا آپ جلد خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو حسابوں کی باریکیوں میں کمزوروں کے ساتھ نہ پڑا کریں۔ کمزوروں کے ساتھ حساب کالریح المرسلہ، ہواؤں کی طرح کی مشابہت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، غالباً سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیز آندھیوں کی طرح آپ کے صدقات ہوتے تھے، یہ دیکھے بغیر کہ اس دولت کا فائدہ امیر کو پہنچ رہا ہے یا غریب کو پہنچ رہا ہے، کوئی فرق نہیں، امیر کو پہنچ رہا ہے۔ دعوا الناس، آپ فرمایا کرتے تھے، یرزق اللہ بعضهم ببعض، اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے رزق دے، یہ اچھی بات ہے،
یہ اچھی بات ہے۔ تو رزق کا پھیلاؤ بہتر ہے، رزق کو سمیٹ کر رکھنا، محفوظ رکھنا، اور پھر اسے ناکارہ رکھنا، بے مقصد رکھنا، یہ تو بہتر نہیں ہے، یہ تو بہتر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس نوعیت کی تھی۔ اس کے بعد اگلا باب ہے ہمارے پاس، باب اتباع النساء الجنائز، عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا، خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس حوالے سے 655 نمبر حدیث ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا مگر سختی نہیں فرمائی۔ پسندیدہ یہ کہا کہ عورتیں جنازوں کے پیچھے نہ جائیں، نہ عورتوں کا قبر کی کھدائی کا کام ہے، نہ میت کو اتارنے کا کام ہے، نہ مٹی ڈالنے کا کام ہے، یہ کام سارے مردوں سے متعلق ہے۔ تو خواتین کا اتباع الجنائز پسند نہیں کیا، البتہ سختی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہیں فرمائی۔ راویہ ام عطیہ یہ انصاریہ معروف صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صحابیہ اپنے مختلف اوصاف میں باقی اپنی بہنوں سے، صحابیات سے ممتاز تھیں۔ خطیبۃ النساء غالباً یہی کہلایا کرتی تھی، دم کیا کرتی تھی امراض کے حوالے سے، حکمت کے ٹوٹکے بھی جانا کرتی تھی۔ ایک ان کا وصف خاتمۃ النساء بھی آیا ہے کہ بعض صورتوں میں خواتین میں اختتام کی ضرورت ہو تو شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس کام سے بھی یہ واقفیت رکھتی تھی۔ اور ان کا ایک بڑی اہم اور ممتاز خدمت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو انہوں نے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو انہوں نے غسل دیا۔ تو یہ غاسلۃ النساء بھی تھی، میتوں میں خواتین کی میتوں کو غسل دینا بھی یہ ان کے امتیازات میں سے ہے۔ ایک ٹیم تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے غسل میت کی تعلیمات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے غسل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے غسل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، تو ان کے حوالے سے صراحت یہ تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ بہت ساری جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے والی خواتین میں سے بھی یہ تھیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موالی ہیں، یعنی ان کے آزاد کردہ غلاموں کا گھرانہ ہے، محمد ابن سیرین کا گھرانہ۔ تو سیرین کی بیٹی حفصہ تھی، حفصہ بنت سیرین۔ حفصہ نے ام عطیہ سے میت کے غسل کے احکام سیکھے۔ ام عطیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور حفصہ نے ام عطیہ سے میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھا۔
غسل میت کے غالب احکام، اگر یوں کہیے کہ 70-80% مسائل جو میت کے غسل کے حوالے سے ہیں، اس حوالے سے ہمیں اکثر علم ام عطیہ کے حوالے سے ملا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی یہ مخصوص خدمت حاصل اللہ رب العزت نے کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائی۔ میت کو غسل دینے کے احکام 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ غسل دیا جائے، بیری کے پتے پانی میں ڈالے جائیں، آخری غسل میں کافور ڈالا جائے، خاتون میت کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پیچھے کمر کی طرف ڈالا جائے، اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کی جائے، پہلے دائیں اعضاء کو دھویا جائے، پھر بائیں اعضاء کو دھویا جائے، 3 چادروں میں کفنایا جائے۔ یہ ساری جو تعلیمات ہیں ان کی راویہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، ان کے بیٹے کی مرض اور بیماری کی خبر ملی انہیں، یہ مدینے میں تھی اور بیٹا بصرے میں تھا، تو یہ روانہ ہو گئی اپنے بیٹے کی بیماری کا سن کر۔ وہاں پہنچنے سے پہلے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی۔ 3 دن گزرے تو تیسرے دن انہوں نے فداعت بسفرتن، اس وقت آرائش و زیبائش کے لیے عورتیں ایک زرد رنگ کا استعمال کیا کرتی تھی جو اپنی جلد چہرے وغیرہ پر لگایا کرتی تھی، یہ عورتوں کے میک اپ کی ایک صورت تھی۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے 3 دن گزرے تو وہ منگایا اور میک اپ کیا، جو موجودہ اس وقت کا میک اپ تھا۔ تو حاضرات حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کے جوان بیٹے کی وفات ہوئی ہے اور آج یہ میک اپ کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر 3 دن سے زیادہ احداث سے منع کیا ہے، 3 دن سے زیادہ ترک زینت، افسوس، غم منانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اور میں پریکٹیکلی طور پر تمہیں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اب بیٹے کی بھی وفات ہو گئی ہے اور ہم اس غم کو اور طول دے کر اپنے رب تعالیٰ کی رضامندی سے بھی محروم ہو جائیں، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ انہوں نے یہ ایک ہی جملے میں یہ جو حدیث بیان کی ہے، نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، ہمیں جنازوں کی پیروی سے منع کیا گیا، اور البتہ اس ممانعت میں بہت زیادہ تاکید اور سختی نہیں فرمائی گئی۔ اس حوالے سے کئی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے ساتھ اسے روکتے ہیں کہ خواتین جنازوں میں شریک ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں، ان کے اگر جنازے میں شریک ہوں تو کیا آداب ہیں، اس کے کیا دلائل ہیں، پھر ضمناً خواتین کا قبرستان میں آنا جانا کس حد تک ٹھیک ہے، کن آداب کے ساتھ ٹھیک ہے، کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ پھر تیسری بحث اسی ایک جملے کے حوالے سے یہ ہوگی کہ صحابی جب یوں کہے کہ ہمیں منع کیا گیا تو اس سے کیا مراد ہے۔ یہ تینوں بحثیں انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اگلی کلاس میں کریں گے۔ اقول سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ